بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں رخشان میر کو. ویورز, آج بات کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. سوشل میڈیا کی دنیا پر, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پر اس وقت انہی کی ویڈیوز وائرل ہیں. میں بات کر رہا ہوں شفاعت علی صاحب کی. بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کے انداز میں. بلاول صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آج الیکشنز امریکہ میں جیت چکا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے؟ ڈونلڈ انکل کو میں بہت بچپن سے جانتا ہوں, بلکہ میرے فیوریٹ کارٹون بھی ڈونلڈ ڈاک رہے ہیں. کل بھی ڈونلڈ زندہ تھا, آج تو ڈونلڈ پریزیڈنٹ ہے. کل بھی ڈونلڈ زندہ تھا, آج بھی ڈونلڈ زندہ ہے. بھٹو. اچھا بلاول صاحب, اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں آپ تقریر کے دوران؟ پاپا نے کہا ہے کہ عوام سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو چیخنا پڑے گا. جیسے اب میں ہوں آکسفورڈ سے پڑھا ہوا, لوگ ہیں لڑکانہ کے, نہ ان کو میری سمجھ آئے گی نہ ان کو اپنی سمجھ آئے گی, اس لیے جب تک میں چیخوں گا نہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا بلاول صاحب, اب تو آپ نے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے, کیا بیگم کے ساتھ بھی اسی لہجے میں بات ہوگی؟ میرے بیگم کو میرے ساتھ ٹیکل کرنے میں بہت مشکلات ہوئے گی, کیونکہ I am not that easy of a person. جی, ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. آئیے ان سے اب بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے لہجے میں. اچھا شہباز شریف صاحب, اسلام آباد میں جو دھرنا ہونے جا رہا تھا, لاک ڈاؤن ہو رہا تھا, وہ تو منسوخ ہو گیا. اس پہ آپ کا کیا رد ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا کام ہوا ہے, بڑا ہی نیک کام ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے. اور ان کو پتہ چلا ہے, ان لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں نے جس شیر کے ساتھ پنگا لیا ہے وہ کوئی سرکس کا شیر نہیں ہے, وہ کوئی معمولی شیر نہیں ہے. اور خدا کی قسم ان لوگوں کو ہم نے سڑکوں پہ کیا گھسیٹنا تھا, یہ تو خود ہی سڑکوں پہ گھسیٹتے جائے ہیں. اس لیے اگر میرا نام کسی نے بدلنا ہے تو اب بھی بدل لے, کیونکہ تھوڑے دنوں بعد ویسے ہی ہماری حکومت چلی جانی ہے. اچھا عمران خان صاحب, بلاول بھٹو بھی شادی کرنے جا رہے ہیں, کیا آپ بھی تیسری شادی کریں گے؟ اس کے لیے چشمہ اتارنا پڑے گا. دیکھیں رخشان, مجھے ہنسی آتی ہے. میں شادی کروں نہ کروں, ایک کروں 100 کروں, اس سے کسی کی ذات پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ مطلب اس کو ایسا بنایا ہوا ہے جیسے یہ کوئی ملک و قوم کی سلامتی کا معاملہ ہے. او یار, اس کو دیکھو خواجہ آصف کو, وہ بیٹھ کے میری شادیوں پہ بات کر رہا ہوتا ہے. اب میں اگر کچھ بولوں گا تو بولیں گے کہ بولتا ہے. بہت خوب, بہت خوب. شفاعت بھائی, یہ جو ٹیلنٹ ہے آپ کا, جس کی وجہ سے آپ کو اتنی ماشاءاللہ مقبولیت ملی ہے, آپ اپنا پروگرام بھی کہہ رہے تھے چینل 24 پہ, آپ کو ویورز ایکسپریس ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی آپ, مومنہ مستحسن سے زیادہ تو لوگ آپ کے پیچھے جو ہیں, آپ لڑکے اور لڑکیاں آپ کو فالو کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے ویورز کو یہ بتائیں گے, جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے آپ نے کام کیا, سیکھا, کوئی پریکٹس ہے یا ان بورن تھا یہ؟ دیکھیں, ہر ٹیلنٹ کے اندر ایک چھوٹا سا ان بورن ایلیمنٹ تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ شائن ہو. اور میری خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ مجھے شروع ہی سے ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے میرے ٹیلنٹ کو نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کیا, چاہے وہ اسکول میں ہو, کالج میں ہو, فیملی ہو, ایجوکیشن وائز ہو, جو جاب اپرچونیٹیز ملی یا جو شوز ملے ان میں بھی ٹیمز ایسی ملی کہ مجھے ان لوگوں نے شائن کیا. 4 مین شو میں بھی جو ٹیم تھی, جو سینئرس تھے, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. BNN میں بھی پھر ایسے ہی ایک ٹیم تھی, ٹیم تھوڑی بڑی بھی ہوئی تھی اور اس میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو مزید امپروو کرنے کا موقع ملا. 2 سال پہلے یہاں لاہور آ کر بھی ہم نے خود لیڈ کرنا شروع کیا, تو ہمیں بھی کچھ نئے ایکسپیرینسز ملے. تو اٹ کیپس آن گروئنگ. ٹیلنٹ ان بورن ہوتا ہے, آپ کو صرف ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ شائن کیا جا سکے. اپنے ایجوکیشنل کیریئر کے بارے میں تھوڑا بتائیں, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ بیسیکلی تعلق پشاور سے. آپ پشاور سے, ساری ایجوکیشن آپ کی جو ہے پشاور کی؟ والد صاحب میرے وابڈا میں ہوتے تھے, اور ایک پاکستان کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے تربیلا. میرا بچپن سارا تربیلا میں گزرا ہے. تربیلا میں ہی میری اسکولنگ ہوئی. بعد میں کالج ایجوکیشن کے لیے میں پشاور آ گیا, یونیورسٹی میں نے پشاور میں کی. تو اور میرا تعلق بھی پشاور سے ہی ہے, تو اس وجہ سے پشاور کے ساتھ ایک نسبت بہت گہری ہے.
البتہ انجینئرنگ کے بعد پھر ماسٹرز کیا, ماسٹرز کے بعد پھر آپ کے سامنے. ماسٹرز کے بعد اچھا آپ بھی انجینئر ہیں؟ میں نے سنا تھا یہ مومنہ مستحسن بھی انجینئر. اچھا شفاعت بھائی ایک لائٹر نوٹ پہ کویشچن آپ سے. ماشاء اللہ خوبصورت ہیں, دلکش ہیں, اچھا دکھتے ہیں, ٹی وی پر تو اور زیادہ خوبصورت دکھتے ہیں. ٹیلی فون وغیرہ تو آتے ہوں گے آپ کو, لڑکیوں کے لڑکوں کے؟ اچھا شکل آپ کی اچھی ہے, لیکن سوال آپ کے سارے جو ہے نا وہ وڑائد صاحب والے ہیں. سہیل بڑا ایسا نہیں اچھی بات ہے, فون تو آتے رہتے ہیں اور میرا خیال میں فون آنے بھی چاہیے. نہیں آئیں گے تو بری بات ہوگی, اب نہیں آئیں گے تو بعد میں آنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. اچھا جو فون آتے ہیں کیا پھر ان کو آپ رسپونڈ کرتے ہیں؟ میری کوشش ہوتی ہے میں ہر ایک کو جواب دوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک وہ ہوتا ہے نا, ایک بندے کے اندر ایک وہ چیز ہوتی ہے اسٹارڈم, اور ایک مطلب بھرم بازی آ جاتی ہے, غرور آ جاتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیز نہ آئے. جو دوست یار, مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی ویڈیو نکلتی ہے, وائرل ہوتی ہے, تو اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم. تو بہت سارے پرانے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, جیسے کچھ اسکول کے دوست ہیں جن سے اسکول کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی, وہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے دیکھتے ہیں. مجھے اس دفعہ اچھی بات یہ لگی کہ اس دفعہ مجھے مڈل ایسٹ سے, یورپ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, مجھے ہر جگہ سے, جہاں جہاں میرے دوست اسکیٹرڈ تھے یا جو لوگ جن سے کبھی تعارف ہوا تھا یا کبھی نمبرز ایکسچینج ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کال کیا. تو میری فون لسٹ میں اضافہ ہوا. میڈیا انڈسٹری میں جو لوگ ہیں بڑے, ان میں سے کسی کو فالو کرتے ہیں آپ؟ آئی وش کہ مجھے اتنا چانس ملتا کہ ہم معین اختر صاحب سے مزید سیکھ سکتے ہیں. پوائنٹ از کہ جب ہمیں کریئر کو ایک فلائٹ ملی, جب ہم لوگوں نے BNN شروع کیا, اسی سال معین اختر صاحب کا انتقال ہو گیا. اور میں آج بھی کوشش کرتا ہوں کہ معین اختر صاحب کی ریکارڈنگز دیکھ کے, معین اختر صاحب کے اسکرپٹس کو دیکھ کے ان کو فالو کرنے کی کوشش کروں. ایسے کون سے خواب ہیں, گولز ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ عمر تو اچھی خاصی ہو گئی ہے, وہ نظر نہیں آتی, الگ بات ہے. نہیں لگتے تو ینگ ہی آپ. وہ الگ بات ہے, وہ میرے خیال میں شاید کوئی جینیٹک ایشو ہے. خواب کون سے اچیو کریں, بہت ابھی کیا ہی کیا ہے. اپنی عمر بتانا چاہیں گے ویورز کو؟ میرا خیال میں لیٹس کیپ دس اے سیکرٹ. تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا, ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. بہت سارے ایک یونیک جانرے آف کامیڈی ہے میرے خیال میں, جو کہ ابھی ڈسکور کرنا باقی ہے. میرے خیال میں ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر پاکستان میں کام نہیں ہوا. میں اسٹینڈ اپ کامیڈی پاکستان میں انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. یہ ہوتی رہی ہے بہت عرصے سے, لیکن وہ ایک بہت لمیٹڈ طبقے تک محدود ہے, اور میں چاہتا ہوں 60 کو لے کے ہم مزید آگے چلیں. میرا خیال ہے معین اختر صاحب کے بعد کوئی بڑا اسٹینڈ اپ آرٹسٹ پیدا ہو نہیں سکا. شفاعت بھائی میڈیا میں آپ کام کر رہے ہیں, یہ کامیڈی کی طرف ہی آپ کا زیادہ رجحان ہے یا کرنٹ افیئرز اور پالیٹکس کو بھی دیکھتے ہیں؟ میں پولیٹیکل سٹائر کرتا ہوں, اور جب تک آپ کو پولیٹیکل سٹائر میں, جب تک آپ کو پولیٹکس کا اچا بچا نہیں معلوم ہوگا, جب تک آپ کو کسی ایشو کا اندر باہر نہیں معلوم ہوگا, آپ اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے. یو کین سم ٹائمز بہت سارے اینکر ایسے ہیں who just go with the flow. وہ جو بھی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک عوامی بات کر دیتے ہیں اور وہ عوام میں مقبول ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ اٹ کمز پولیٹیکل سٹائر, پیپل ٹیک اٹ ویری سیریسلی. کہ اب جیسے پرویز خٹک صاحب آ رہے تھے, تو پرویز خٹک صاحب کو شہباز شریف صاحب کا فون آیا, اس فون کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اگر آپ اس کے اوپر کوئی اسکٹ سوچیں تو کتنا مزیدار چیز بن سکتی ہے, بشرطے کہ فیکچولی کریکٹ ہو. وہ کیا تھا ذرا ہمارے ویورز کو بتا دیجیے. پرویز خٹک صاحب کو شہباز شریف صاحب کا فون آیا, اب اس میں ان کا کوئی ہلکا پھلکا چٹ چیٹ ہوا اور ایک جھگڑا ہوا, اور جھگڑے کے نوٹ پہ ختم ہو گیا. اب لیٹ سپوز کہ میں پرویز خٹک صاحب ہوں, ان کو فون آ گیا, آج یالو یار تم عجیب وزیر اعلیٰ ہے کہ تمہارے بندے ہمارے بندوں کے اوپر آنسو گیس پھینکتے. خدا کرے کہ تم یہاں پختونخوا پہ آؤ, پشاور پہ آؤ, اور ہمارا پشاور پولیس تم پہ شیلنگ کرے. خدا کرے کہ یہ جو پنجاب پولیس ہم پہ شیلنگ کرتی ہے, تم پہ شیلنگ کرو. خدا کرے کہ تم جیل میں جاؤ. خدا کرے تیرا ککھ نہ رہے, تینوں کیڑے پاؤں. مطلب اسٹف لائک دس. جب تک آپ کو پرویز خٹک صاحب کا ان آؤٹ نہیں معلوم ہوگا, آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پولیٹکس کا ان آؤٹ معلوم ہو. اور ہاں مزاج, آبویسلی وہ مزاج کے مطابق اگر آپ پروگرام نہ کریں یا ایک ایسی فیلڈ آپ چوز نہ کریں کہ جو آپ کے مزاج کے مطابق ہی نہیں ہے, تو پھر تو وہ ایک برڈن بن جاتا ہے, پھر تو مزدوری بن جاتی ہے. اچھا آپ آف کیمرہ اپنی ذاتی زندگی میں, لین دین میں تب بھی اتنے جالی ہیں اور لائیولی ہیں؟ یہ آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو کمنٹ آن دس. ہاں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چیزوں کو زیادہ سیویریٹی کی طرف نہ جانے دوں. میں جذباتیات کو کوشش کرتا ہوں کہ اوائڈ کروں, کیونکہ میں خود بڑا جذباتی آدمی ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو اوائڈ کروں. اور ہر چیز میں ایک جو موسٹ ایزی گوئنگ سست ترین اپروچ ہوتی ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ اس اپروچ کو مد نظر رکھا جائے جس میں کوئی تصادم پیدا نہ ہو. اچھا ویسے بے چین آدمی ہیں, مضطرب اور تیز تیز کام کرنے والے, یا تھوڑا سا سلو ہی؟
یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کام کی نوعیت کیا. اگر کام سر پہ سوار ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے, کوئی ڈسٹربنس قابل قبول نہیں ہے. بعض اگر کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو پھر نہیں چاہ رہا, پھر 100 سال لٹکا رہے گا. اچھا, ویسے آپ نے جو ایجوکیشن کے حساب سے آپ انجینئر ہیں, انجینئرنگ کی آپ نے پشاور سے, اس کریئر کو نہیں پرسو کیا کبھی؟ میں نے کمپنی اسٹارٹ کی تھی اپنے والد صاحب کے ساتھ. میرے والد صاحب وابڈا کے ریٹائرڈ چیف انجینئر ہیں. ان کے ساتھ میں نے ایک کمپنی اسٹارٹ کی تھی اور اس کمپنی کو ہم نے تھوڑا بہت چلایا بھی, آگے بھی اس کو پرسو کیا, کچھ پروجیکٹس بھی کیے. اس وقت میں BNN بھی کر رہا تھا, اپنا ماسٹرز بھی کر رہا تھا, وہ کمپنی بھی چلا رہا تھا. تو یو نو ہر ہفتے کھچڑی سی بن گئی. ہر ہفتے آئی ہیڈ ٹو ٹریول کراچی, پشاور کراچی ایوری ویک فار دا لائک 4 years. December 10 سے لے کے November 14 تک it was a schedule کہ مجھے ہر ہفتے I had to travel between these 2 cities because ایک طرف فیملی تھی, ایک طرف کراچی میں کام تھا, جاب تھا, پیشن تھا. تو کوشش یہ کی کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلایا اور کچھ عرصے تک چلایا. بٹ فائنلی آئی ہیڈ ٹو گیو اٹ اپ بیکاز آپ کو انجینئرنگ کی فیلڈ کا تو پتہ ہی ہے. جی شفاعت بھائی, ذرا ویورز کو بتائیے گا, آپ پیروڈی کرتے ہیں پولیٹیشینس کی جو پاور میں ہیں, منسٹرز ہیں, سینیٹرز ہیں, کبھی تھریٹس وغیرہ دیے کسی نے کہ ہماری نقل کیوں اتاری یا ہماری تذلیل ہمیں محسوس ہوئی؟ تھریٹس ایز سچ میں اس کو لفظ نہیں کہوں گا, لیکن ہاں بعض لوگ بہت زیادہ برا منا جاتے ہیں لوگوں میں. آپ کو پتہ ہے سینس آف ہیومر بہت کم ہے بعض میں. ابھی ریسنٹلی میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن ایک سیاست دان ہے جن کے ہم نے ایک ایکٹ کیا اور اس ایکٹ کے دوران جب وہ آن ایئر ہوا تو ان کی طرف سے ایک ہمیں نوٹس موصول ہوا جس میں ایک دھمکی موجود تھی کہ جی ہم آپ کو 3 بلین روپے کا ہرجانے کا دعویٰ کریں گے, آپ ایک تحریری معذرت اس سلسلے میں آ کے ہمارے پاس جمع کرا دیں. تو ہم نے اس کو اتنا ایزی نہیں لیا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ معاملہ جو ہے چیئرمین پیمرا تک چلا گیا اور پھر چیئرمین پیمرا نے وہ معاملہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کو بھیجا اور پھر ہماری پیشیاں ہوئی اور ہم نے وہ پیشیاں بھگتائیں اور ان دی اینڈ ہم نے ان سے دوستی کر لی. ہم نے ان سے کہا کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں. اور یہ صرف ایک کیس نہیں ہے, اس بڑا سافٹ سا کام ہے, اس میں بھی پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں اور جو ہے کورٹ کچہری میں. جی اٹس ناٹ فار فینٹ ہارٹیڈ. میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کی طرف آئیں, لیکن ہم وہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لوگوں میں برداشت کا مادہ بہت کم ہے. میں پھر نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن ایک آرٹسٹ ہیں, میں ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں, میرے لیے بڑے محترم ہیں. ان کی میں نے کچھ جگہوں پہ اسٹینڈ اپ کامیڈی سیشنز میں ان کی کٹ وغیرہ لگائی. تو بعد میں جب ان سے ملاقات ہوئی میں نے کہا اب آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنتی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے لیے نہیں, یہ سہولت آپ کے لیے. ٹی وی پہ میری نقلیں اتارتے ہیں اس لیے آپ. ہاں جی, انہوں نے کہا نہیں جی آپ کے لیے نہیں, دس از ناٹ فار یو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اٹس اوکے. تو یہ ہوتا ہے, یہ عدالتیں بھی بھگتنی پڑتی ہیں, تھریٹس بھی آتے ہیں, سنجیدہ تھریٹس بھی آتے ہیں, بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا بعض, لیکن زیادہ تر اگر میں کہوں کہ تھریٹس والے معاملات ہیں وہ کوئی 1-2% ہیں. کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹر افیکٹو جو ہے نا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائیں, لیکن یوزلی 99% پیپل ٹیک اٹ ویری لائٹلی. اچھا, کبھی ایسے تھریٹس میں آ کے یا ٹیلی فون کال آئی ہو یا کورٹ میں آپ کو پیش ہونا پڑے, کبھی چھوڑنے کا سوچا یہ کام تنگ آ کے؟ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ان کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہوتا, اور ایک زیادہ خرابی ہے کہ بعض لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نچلے طبقے کے کارکنان نے ایک چیز پہ بڑا ایکشن لینے کی کوشش کی, لیکن پھر جب بات اوپر تک پہنچی تو اوپر سے آ کے وہ معاملہ ڈیزالو ہوا. میں نے کبھی بھی ان سب چیزوں کے باوجود آئی آلویز بلیو کہ جی ہر پریشر جو ہے وہ اوائڈیبل ہے, ہر پریشر سسٹینیبل ہے. بہت زیادہ پریشر کی چیزیں آتی ہیں, لیکن ہر پریشر میرے خیال میں سسٹینیبل ہے اور اوائڈیبل ہے. میرا یہ کام ایک پیشن ہے, اور پیشن کو اتنی جلدی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا, یہ امید ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ویورز, آج ہم نے خصوصی نشست رکھی شفاعت علی صاحب کے ساتھ, ان کی پیروڈی بھی دیکھی اور ان کی پرسنل لائف سے متعلق بھی کویشچنس کیے. سر بہت شکریہ آپ کا. اینڈ پہ کوئی ایک میسج, کوئی پیغام اردو پوائنٹ کے ویورز کے لیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا رخشان. خواتین حضرات, اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا سب پہ خیال رکھیے گا اور قیامت کا انتظار کیجیے گا. اردو پوائنٹ کے ناظرین کو اللہ حافظ ناصر. یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی بن گئے اینڈ پہ. جی دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ .com. اللہ حافظ.